بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: نماز میں برے خیالات کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ جواب: گناہگار لوگ قیامت کا روز اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: گناہ سے بچنے کی 2 صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب: طلاق کو قرآن مجید میں قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا تھا؟ جواب: 2 کا، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ سوال: دوزخ کے آتشی درخت کا کیا نام ہے؟ جواب: دوزخ کے آتشی درخت کا نام ہے شجرہ زقوم۔ سوال: کیا نیل پالش لگائی ہو تو وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: نیل پالش لگائی ہو تو وضو اور نماز نہیں ہوتی ہے۔ پہلے نیل پالش کو ریموور سے ہٹا دیں تاکہ پانی ناخنوں تک پہنچ سکے۔ سوال: سجدہ تلاوت کیسے کرنا چاہیے؟ جواب: سجدہ تلاوت ایک خاص سجدہ ہے جو قرآن مجید کی مخصوص آیات کی تلاوت یا سننے پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ اور حالت درج ذیل ہے: کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ افضل طریقہ سجدہ تلاوت کو کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے، کیونکہ نماز کے سجدے کی طرح اسے بھی کھڑے ہو کر ادا کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی وجہ سے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا مشکل ہو، مثلاً بیماری، تھکاوٹ یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ طریقہ: نیت کریں، دل میں سجدہ تلاوت کی نیت کریں، اللہ اکبر کہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں۔ سجدے میں دعا پڑھیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی بھی مسنون دعا پڑھیں۔ واپس اٹھیں۔ سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں۔ یہ ایک مختصر اور آسان عبادت ہے جس کا مقصد قرآن کی تعظیم اور اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کیا منگل کے دن ہر بری چیز کو پیدا کیا؟ جواب: یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن ہر بری چیز کو پیدا کیا کسی مستند اسلامی روایات کے مطابق یا تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ سوال: کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے؟ جی ہاں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھویا کریں۔ سوال: کیا آستین یا دامن سے منہ پونچھنا یا ہاتھ خشک کرنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سوال: کیا مدینے کی مٹی شفا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: آپ مدینے کی مٹی کو احترام اور محبت کے ساتھ لا سکتی ہیں اور دعا کے ساتھ شفا کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو کہ شفا صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ سوال: جنازے کے آس پاس بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت یا دیگر اذکار پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ جنازے کے دوران سکون اور دعا پر توجہ دینی چاہیے اور غیر ضروری رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ سوال: شاور سے نہانا کیا حرام ہے؟ جواب: شاور سے نہانا حرام نہیں ہے۔ سوال:
کیا عورت کے لیے نعت پڑھنا حرام ہے؟ جواب: عورت کے لیے نعت پڑھنا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی آواز غیر محرم کو نہ پہنچے۔ سوال: کیا تعویذ کو بھگو کر اس کا پانی پینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: تعویذ کو بھگو کر اس کا پانی پینا استعمال کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکیہ یا ناجائز کلمات نہ لکھے ہوں۔ سوال: کیا قبر کو پکی کرانا گناہ ہے؟ جواب: قبر کو پکی یا آرائش سے آراستہ کرانا اسلامی تعلیمات کے مطابق ناپسندیدہ ہے اور یہ گناہ کے قریب جا سکتا ہے۔ سوال: کیا واش روم میں کپڑے لٹکانے سے گناہ ہوتا ہے؟ واش روم میں کپڑے لٹکانا اس طور پر حرام یا منع نہیں ہے، مگر ناپاکی سے بچنے کی غرض سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ سوال: جو خواتین دوپٹے کے بغیر وضو کرتی ہیں، کیا ان کو گناہ ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی احکام کے مطابق خواتین کے لیے وضو کے وقت دوپٹہ اوڑھنا فرض نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو روز نہانے کے باوجود بھی صاف نہیں ہوتا ہے؟ جواب: مشرک انسان روز نہانے کے باوجود بھی صاف نہیں ہوتا ہے۔ سوال: کس انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے؟ جواب: ناشکر انسان کی۔ سوال: کس نبی کی دعا سے ایک قوم کو عذاب ملا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے ایک قوم کو عذاب ملا تھا۔ سوال: کون سی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: تہجد کی نماز۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔